اگر خوش ہیں تالی بجا کے بتائیں گے واقعی کسی کو دلال کے لیے میری دفعات ہے جو بھائی باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آئیں گے، جو بھائی باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ کے بیٹھیں گے مہربانی سے۔ سب آئیں سب آئیں، کلام اقدس میں سے ہم دیکھیں گے مقدس یسایا نبی کا صحیفہ اس کا نواں باب اور اس کی پہلی 10 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ بک آف زکریا چیپٹر نمبر 9 فرسٹ 10 ورسز ہم تلاوت کریں گے۔ بھائی وسیم کے ساتھ مل کر ہم پڑھیں گے اس حوالے کو تلاوت کریں۔ پہلی 10 آیات، اگر آدھے کھڑے ہیں آدھے بیٹھیں پھر مہربانی کر کے سارے بیٹھ جائیں۔ پہلی 10 آیات ہم تلاوت کریں۔ اللہ حافظ میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت اور حماد کے خلاف جو ان سے متصل ہے اور سور و سیدا کے خلاف ڈال جائے گا۔ غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا، اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا، اور میں فلسطینیوں کا فخر مٹاؤں گا، اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا، اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوگے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا، تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے بنت سیون تو نہایت شادماں ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلیم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ آمین۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا گیا ہم سبوں کی باعث برکت ہو۔ آج بڑا اچھا دن ہے، جشن کی صورت میں ہم اپنے بادشاہ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں تھکن نہیں ہونی چاہیے۔ کون کون تھکا ہے؟ تھکا تو نہیں کوئی؟ ایک زوردار نعرہ لگائیں گے، اس سے پتہ چلے گا تھکا کوئی نہیں، کیونکہ جب شاگردوں نے یسوع مسیح کو ویلکم کہا، بڑی شوٹنگ انہوں نے کی، اور اس قدر چلائے، اس قدر جذبات کا اظہار کیا، اس قدر شور کیا انہوں نے، اس قدر ویلکم کیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کون ہے، یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ کون آ رہا ہے۔ لوگوں کو کہنا پڑا جب ہم اپنے بادشاہ کے لیے شوٹنگ کریں گے، چلائیں گے، نعرہ لگائیں گے، یقیناً دوسرے پوچھیں گے یہ کیا ہے، کیسا شو۔ نعرہ لگائیں گے، ماراناتھا۔ ماراناتھا ہم اکثر بولتے ہیں، لیکن یہ لفظ غلط ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں۔
اس لیے چلتا آ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جو صحیح لفظ ہے وہ ہے مران عطا، یہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب وہ جلد آ رہا ہے، یا یسوع مسیح جلد آ رہا ہے یا آنے والا۔ اس لیے جب ہم اپنے بادشاہ کو ویلکم کہتے ہیں تو پھر دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے، تعجب کرتی ہے، حیران ہوتی ہے، اور ہمارا بادشاہ عجیب طور پر ہمارے درمیان آتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں خدا کی محبت پوری دنیا سے سب سے زیادہ، گناہ کریں، غلطی کریں، نافرمانی کریں، بےعزتی خدا کی کریں، نہ اس کی عزت کریں، نہ فرما برداری کریں، پھر بھی جب وہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں خدا پھر ان کو قبول کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ خدا نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ بنی اسرائیل سے خدا نے کہا تمہاری خوبیوں کی وجہ سے میں نے تمہیں نہیں چنا پوری دنیا میں سے، بلکہ یہ میری محبت ہے، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اس لیے خدا دوسری قوموں کو شکست دے کر، دوسری قوموں کو پیچھے کر کے، دوسری قوموں کو ان کے تابع کر کے اپنی قوم کو سر بلند کرتا ہے۔ اور یہاں اس وقت کی بات ہے جو تقریباً یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے سے 700 سال پہلے کی بات ہے، جو نبوتی طور پر یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا، اور یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے۔ اور یروشلم کے چگرد بہت سارے غیر مسیحی اور غیر یہودی ملک ہیں اور آج بھی ہیں۔ اس لیے خدا اس وقت کی بات کرتے ہوئے سور اور سیدا کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے سور بڑا مضبوط قلعہ بناتا ہے اپنے لیے، چاندی اس کے لیے ایسی ہے جیسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونا ایسے جیسے گھڑی میں کیچڑ اکٹھا ہوتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اس قدر انہوں نے چاندی اور سونا جمع کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل اسیری میں ہے، مغلوب ہیں، اور دوسری اقوام غالب ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے خدا کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم تو خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ مایوسی کی حالت میں، نا امیدی کی حالت میں، اسیری کی حالت میں، غلامی کی حالت میں، پستی کی حالت میں، اور خدا سے نافرمانی کی وجہ سے گناہ کی حالت میں، جب خدا نے بنی اسرائیل کو مایوس دیکھا، ان کو بڑی خوشخبری سنائی اور کہا ساری غیر اقوام کو میں مغلوب کر کے ان کو شکست دے کے تمہیں پھر سے سر بلند کرتا ہوں۔ اس لیے خوشخبری سناتا ہے خدا بنی اسرائیل کو نبی کے وسیلہ سے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان، کیوں؟ اب سے تیری اسیری جاتی رہے گی، اب سے تیری غلامی ختم ہو جائے گی، اب تو مغلوب نہیں بلکہ غالب آئے گی۔ دختر سیون کا مطلب ہے بنی اسرائیل قوم، بنت سیون کا مطلب ہے بنی اسرائیل قوم، اور دختر یروشلم کا مطلب بھی ہے بنی اسرائیل قوم یا یروشلم کا شہر۔ اس لیے خدا ان کو ایک خوبصورت خوشخبری دیتا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں خوشخبری دیتا ہوں تو نہایت شادمان ہو، اور تیرا بادشاہ آنے والا ہے جو تجھے ان ساری قوموں سے آزادی دلائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بادشاہ کے لیے پورا جشن منانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آتا ہے تاکہ ہم آزادی حاصل کریں اور بادشاہی حاصل کریں، اور شکست سے ہٹ کے، شکست کو ہم پیچھے چھوڑ کے فتح پاتے جائیں۔ اس لیے بڑی خوبصورتی سے خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور یہ جملہ خدا کی محبت، خدا کی شفقت، خدا کی
مہربانی اور خدا کی اس محبت کو جو لازوال ہے اس کا اظہار ہے. اور ایک تصویر پیش کرتا ہے خدا بنی اسرائیل کے سامنے تمہارا بادشاہ کیسا ہوگا. لکھا ہے تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. تصویر ایک پیش کرتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر کیا ہے، جوان گدھے پر سوار ہے. خدا کہتا ہے میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، جو غیر قوم تجھ پر غالب ہے. گھوڑے ان کے پاس، رتھ ہے ان کے پاس، اب سے میں ان کو کاٹ دوں گا، ختم کر دوں گا. تمہارا راج ہوگا، تمہاری بادشاہی آئے گی، کیونکہ تمہارا بادشاہ آ رہا ہے. اب تم مغلوب نہیں بلکہ غالب ہوگے، فاتح ہوگے. یہ تصویر ہے ان کے بادشاہ کی جو بنی اسرائیل کو خوشخبری سنائی گئی ہے. اور لکھا ہے ان کی کمان توڑی جائے گی. وہ قوموں کو مزدہ سنائے گا. مزدہ کا مطلب ہے خوشخبری. قوموں کو صلح کا مزدہ سنائے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک، درائے فراز سے زمین کی انتہا تک ہوگی. ایسی اس کی بادشاہی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ کا بادشاہ ایسا. یہ تصویر ہے ایسے بادشاہ کی جو خدا اپنے لوگوں کے لیے اعلان کرتا ہے بادشاہ. تصویر کیسی ہے؟ وہ حلیم ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کی سلطنت ایسی ہے جس کی انتہا نہیں. اس کا پیغام یہ ہے، خوشخبری کا پیغام سناتا ہے. تو جب ہمارے پاس اپنے مسیحا کی، اپنے بادشاہ کی تصویر ہوگی تو پھر آٹومیٹیکلی ہم فاتح نظر آئیں گے. اس لیے ایسے شخص کے لیے جو بڑا مایوس ہے، جو بڑا نا امید ہے، جس کے دل میں نہ شادمانی ہے اور جس کی زندگی میں پستی ہے، جس کی زندگی میں شکست ہے، جو شخص سمجھتا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جو شخص سمجھتا میں فتح نہیں پا سکتا، جو شخص سمجھتا میں غالب نہیں آ سکتا، جو شخص سمجھتا میں سرفراز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بادشاہ کی خوشخبری خدا سناتا ہے. دیکھ تیرا بادشاہ آ رہا ہے تیرے پاس، تو نہایت کیا ہو، شادمان. کیا پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کیسا بادشاہ ہے؟ ہمارے پاس اس کی تصویر پیش کرتا ہے. یہ تصویر متی کے انجیل میں ہم دیکھیں گے. یہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی. آگے کلیسیا یا پھر یسوع مسیح کے شاگردوں کو کیا کہتا ہے مصنف متی کے انجیل لکھنے والا، اس کا 21واں باب ہے. اور یہی بات جو زکریا نبی کہتا ہے، اسی بات کو کوڑ کرتے ہوئے، اسی بات کو دہراتے ہوئے، اسی بات کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا بادشاہ آ رہا ہے. اگر 5ویں ایسے پڑھے 21ویں بات کی، لیکن سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. زکریا نبی والی ساری باتیں ادھر کوٹ کی گئی ہیں. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر. لکھا پاس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے. اس وقت لوگوں نے یسوع مسیح کے لیے، اس کو ویلکم کہنے کے لیے کپڑے بچھائے تھے. میں کہوں گا آج ہمیں اپنے دلوں کو انڈیلنے کی ضرورت ہے. کپڑوں کی بجائے ہمیں اپنے دلوں کو مسیحا کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے انڈیلنے کی ضرورت ہے. ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے تم اپنے کپڑے چاک کرنے کی بجائے کس کو چاک کرو؟ اپنے دلوں کو چاک. کیوں؟ تمہارا بادشاہ آ رہا ہے اور اس کی تصویر مصنفین نے پیش کی.
पीर पगाना सिंध में बहुत बड़ी एक शख्सियत है और वो मजहबी भी है और सियासी भी है और लोग उसकी कैसे अकीदत करते हैं मैंने पहले भी उसका जिक्र किया है कई बार सुनी बात मैं कर रहा हूँ। कहते हैं लोग जब वो उनका कोई फंक्शन या त्यौहार होता है जब वो गुजरता है तो जो औरतें हैं खवातीन हैं वो अपने वहाँ लेटती अपने बाल उसके पाँव के नीचे बिछाती है अपने दुपट्टे उसके पाँव के नीचे बिछाती है तो वो उस पर से गुजरता है पीर पगार। ये है अकीदत उनके अपने लीडर के लिए, ये है मोहब्बत उनके अपने रहनुमा के लिए। लेकिन हमारा बादशाह हमारा रहनुमा हमारा हादी जिसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक है जमीन की इंतहा तक है हमें किस कदर उसकी अकीदत में अपने दिलों को डालने की जरूरत है। तो कितने जज्बात हैं हमारे पास, इस कदर लोग चलाए जज्बाती हुए उन्होंने कहा उन्होंने घोषणा के नारे लगाना शुरू किया। इस कदर लोग जज्बात का इजहार करते उन्होंने अपने कपड़े यीशु मसीह के कदमों में या उसके रास्ते में पछाने शुरू कर दिए। कैसे क्यों? क्योंकि उनके सामने एक तस्वीर थी और यहाँ रूमी हुकूमत का तसल्लुत था और यहूदी लोग रूमी हुकूमत के मताए थे। रूमी हुकूमत यहूदियों पर बड़ा जुल्म करती थी, बड़ी सख्त तरीके से पेश आती थी, इसलिए वो बादशाह के आने के मुंतज़िर थे। जब उन्होंने देखा और बादशाह हमारा आ रहा है तो यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए बड़े शादमान हुए। एक तस्वीर जो पेश की गई है लिखा है कौमों को मुझसे सुनाओ, एक शख्स को नहीं, किसको सुनाना है? कौमों को। असी डरते किसी के ना ही लेंगे ठीक है, बड़ा खतरा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी उम्मत के सामने सारी खलकत के सामने खलक के सामने अंजील की क्या करो? मुनादी करो। किस अंजील की? यीशु मसीह की तस्वीर पेश कर दी। कौन तस्वीर पेश करेगा? जो बादशाह की शख्सियत से, बादशाह की पर्सनैलिटी से, उसकी बादशाही से, उसकी फरमारुआनी से और उसकी मोहब्बत से वाकिफ होगा। वो शख्स अपने बादशाह की तस्वीर पेश कर सकता है। लोगों ने कहा यीशु मसीह को अपने शागिर्दों को चुप करवा दे। उसने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। अगर हम अपने मसीहा की अपने बादशाह की तस्वीर पेश नहीं करेंगे कोई और शख्स खड़ा होकर करना शुरू कर देगा जिसको अपने मसीहा की पहचान हो। जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम है मसीही है और जब उसने मुस्लिम लोगों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, आप सब ने भी सुना होगा, देखा होगा न्यूज पे, तो लोगों ने क्या कहा? मुसलमानों ने क्या कहा था उसको? उसने कहा बड़ी अच्छी तू खतून है और तेरा किरदार बहुत अच्छा है, तेरा दिल बहुत अच्छा है और तू बड़ी अच्छी खूबियों की मालिक है, तू इस्लाम कबूल कर ले। और बड़े लोगों ने इतराज किया, हमारे मसीह लोगों ने, जब उसने स्कार्फ पहना और वो अस्सलाम वालेकुम उनके साथ जब उनके दरमियान जाती कहती, और बड़े लोगों ने उसका इतराज किया हमारे मसीही लोगों ने। लेकिन उसने अपने आप को पेश किया मैं मसीही हूँ। और फेसबुक पे मैं देख रहा था एक स्टेटमेंट उसके बारे में, जब किसी ने उसको कहा तो इस्लाम कबूल कर ले, तू बहुत अच्छी है, तेरा किरदार, तेरे अंदर खूबियाँ बहुत हैं, मुझे सारी बातें तो याद नहीं। उसने अपने मसीहा की तस्वीर पेश की। उसने कहा कोई दुनिया में ऐसा रहनुमा, ऐसा लीडर जो मेरे यीशु जैसा हलीम है तो मैं उसे कबूल करूंगी। दुनिया में कोई ऐसा लीडर जो मेरे मसीहा जैसी मोहब्बत करता है तो मैं इस्लाम कबूल करूंगी। दुनिया में कोई ऐसा लीडर, ऐसा रहनुमा, ऐसी शख्सियत जिसने अपने लिए, दूसरों के लिए या दुनिया के लिए जान दे दी है, अगर कोई ऐसा लीडर है तो मैं उसको कबूल कर दूं। और भी बहुत सारी बातें उसने पूरी दुनिया में अपने बादशाह की तस्वीर पेश कर दी, इसलिए किसी शख्स ने उसका सामना नहीं किया। कैसी तस्वीर पेश किया?
اس نے کہا اگر میرے لیڈر جیسا، میرے رہنما جیسا، میرے مسیحا جیسا، میرے بادشاہ جیسا کوئی شخص دنیا میں ہے تو میں اس کی پیروی کروں گی، اگر ایسا نہیں تو میں کسی کی پیروی نہیں کر سکتی۔ کیسی تصویر اس خاتون نے اپنے مسیحا کے، اپنے بادشاہ کی پیش کی۔ کیوں وہ اس بادشاہ سے، اپنے مسیحا سے، اپنے لیڈر سے، اپنے استاد سے، اپنے ہادی سے، اپنے چھڑانے والے سے، محبت کرنے والے سے واقف تھی، اس کی شخصیت سے واقف تھی، اس کی تصویر اس کے دل میں تھی، مائنڈ میں تھی، ذہن میں تھی، اس کے دل میں اس کی تصویر بنی تھی، اسی تصویر کو اس نے پیش کیا ہے۔ کوئی شخص اس کے بیانات کا سامنا نہیں کر سکا، جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے ہمارا جو بادشاہ ہے کس قدر جلالی ہے، کس قدر حلیم ہے، کون تصویر اس کی پیش کر سکتا ہے؟ جس کے پاس اس کی تصویر ہوگی۔ بائبل مقدس اس کی تصویر بتاتی ہے، گدھے پر سوار ہے، حلیم ہے، صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی جو بادشاہی ہے سمندر سے سمندر تک ہے، زمین کی انتہا تک ہے، ابدی بادشاہ ہے، وہ امن کا بانی ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، صلح کا مژدہ سنانے والا ہے۔ اس لیے دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو میرے اور آپ کے مسیحا جیسی ہو۔ اس لیے ہم اس بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو پھر ہمیں کیسے شوق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسیحا دنیا میں ایسا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے شاگردوں نے اپنے کپڑے بچھانا شروع کر دیے۔ ہم کیا دے رہے ہیں اپنے مسیحا کو؟ کر لی بڑا مشکل ہے اس کو وقت دینا، اپنا آپ دینا، اپنا روپیہ پیسہ دینا۔ مجھے یاد آ گئے وہ تصویر وہ واقعہ، یسوع نے کہا جب بیوہ اور ایک امیر آدمی ہدیہ ڈال رہا تھا تو یسوع نے کیا کہا؟ اس بیوہ نے کتنا ڈالا ہے؟ جو کچھ اس کا تھا اس نے سب سے زیادہ دیا۔ ہم اپنے خدا کو کیا اپنا دل دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے دلوں پر بادشاہی۔ اس وقت یسوع یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے تھے۔ آج ہمارا مسیحا ہمارے دلوں میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ جو کوئی شخص اپنے دل کے دروازے کو کھولے گا وہ آئے گا، اس کے دل پر سلطنت کرے گا، راج کرے گا، صلح کا مژدہ سنائے گا، اور وہ شخص شادمان ہوگا۔ اے بنت صیون نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں۔ اس کے پاس ایک ایماندار شخص کے لیے بہت کچھ، اس کے پاس ایک ایماندار شخص کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی اس کو ضرورت۔ اس کے پاس نا امید شخص کے لیے امید موجود ہے، اس کے پاس ناخوش شخص کے لیے خوشی موجود ہے، اس کے پاس شکستہ شخص کے لیے فتح موجود ہے، اس کے پاس شکست خوردہ شخص کے لیے غلبہ موجود ہے، اس کے لیے مغلوب شخص کے لیے غلبہ موجود ہے۔ اس لیے جب یہ تصویر اگر ہمارے پاس ہوگی آٹومیٹیکلی ہم شادمان ہوں گے۔ اگر یہ تصویر ہمارے پاس نہیں، کبھی شادمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جس طرح خاتون نے بڑی خوبصورت تصویر پیش کی، وہ تقریباً اس کے جو جملے تھے وہ 15 کے قریب تھے۔ اس نے کہا اگر میرے بادشاہ جیسا کوئی لیڈر ہے تو وہ مجھے بتائے، میں اس کی پیروی کروں۔ اس لیے اگر سمجھتے ہیں ہمارے بادشاہ جیسا کوئی لیڈر ہے تو پھر ہم اس کی پیروی کریں، ورنہ ہمارا بادشاہ دنیا میں لاسانی ہے، ہمارا مسیحا لاسانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ آئیں مسیحا کی زوردار تالیاں بجائیں گے اپنے بادشاہ کے لیے۔
जिसका कोई शान नहीं है। शादमानी उसके वसीले से हमें मिलती है, वो हमें शादमान करता है, खुश करता है। अगर कोई शख्स हमें खुश करने में नजर नहीं आता, एक शख्स है, एक शख्सियत है, एक बादशाह है, वो है यीशु मसीह, जो हमारे दिलों में शादमानी पेश करता है। इसलिए उस मसीहा की तस्वीर दूसरों तक लेके जाएं, मेरा मसीहा ये है, मेरा बादशाह ये है। आए आप आंखें बंद करेंगे, अगर आपके दिल में उसकी तस्वीर है तो फिर आप दूसरों को उस तस्वीर को पेश करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, बल्कि शादमान होंगे और कहेंगे ये मेरे मसीहा की तस्वीर है, ये मेरे मसीहा की शख्सियत है, ये मेरे बादशाह की कुदरत है, ये मेरे बादशाह की जलाली हसीयत है, ये मेरा बादशाह है जिसको मैं पूछता हूँ, पूछती हूँ, जिसकी मैं पैरवी करती हूँ, करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए शुक्रगुजारी करेंगे अपने मसीहा की।